اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ دو باغوں کی مثال بیان کی گئی تھی یہاں پر کہ ایک کافر تھا وہ غریب تھا، اور جو اپنا مومن تھا وہ غریب تھا، اور جو کافر تھا وہ پیسے والا تھا، اور اس کے پاس انگوروں کے دو باغ تھے۔ تو اس نے بڑی آکڑ شاکڑ دکھائی غریب بندے کو، اپنے بھائی کو۔ اس نے کہا دیکھ لے میرے پاس تو جناب اتنے بڑے دو باغ ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کبھی یہ باغ خراب بھی ہوں گے۔ اور پھر اس نے آگے کیا کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔ صرف ان باغوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے یہ آکڑ دکھائی اور غرور اور تکبر کیا۔ تو اب ہوا کیا، اس کے مسلمان بھائی نے اسے سمجھایا تھا کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس اوقات کے اندر رہ، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر۔ تو بہرحال اب ہوا کہ اب آگے وہ مسلمان کی ساری گفتگو آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو باغ ہے، بھائی میرے پاس تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، پیسہ ہی بڑا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، فرمایا کہ مجھے آ کر دکھانے سے بہتر یہ تھا کہ جب تو اس باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا ماشاء اللہ، ہاں یہ کہتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتا، الحمدللہ کہتا، یہ بات کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ لا قوت الا باللہ یہ کہتا نا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا، ٹھیک ہے، بجائے مجھے آ کر دکھانے کے میرا باغ دیکھ یہ کتنا پھلا ہوا ہے، اس کو انگور لگے ہوئے ہیں، کھجور بھی لگی ہوئی ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں، یہ سارا کچھ۔ نے کہا مجھے آ کر نہ دکھا، حق بنتا تھا جیسے تو باغ میں داخل ہوا تو سبحان اللہ کہتا، ماشاء اللہ کہتا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی تجھے عطا فرماتا، ٹھیک ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ ہمیشہ امیر بندہ جو ہے وہ اپنے پیسے کی آکڑ غریب کو دکھاتا ہے، بجائے اس چیز کا احسان ماننے کے، شکر کرنے کے، وہ دوسروں کو آ کر دکھاتا پھرتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس نے پھر سمجھایا، اس نے کہا میاں مجھے تڑی چھڑی نہ لگا، پیسہ کے روب نہ دکھا باغوں کا، ہاں تو ماشاء اللہ کہہ، تو لا حول ولا قوت پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، ٹھیک ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ میں تجھ سے مال اور پیسے کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، تجھے اللہ تعالیٰ نے 4-5 پتر دے دیے ہیں، میرے پاس چلو نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان ترنی، اگر تو یہ بات دیکھتا ہے انا اقل منک مالا وولدا کہ میں پیسے کے لحاظ سے بھی تجھ سے کم ہوں، اور تیرے پاس نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہے، بندوں کے لحاظ سے بھی میں تجھ سے کم ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو مجھے آ کر دکھاتا۔ پھر اس کا حق یہ بنتا تھا کہ تو رب نے تجھے نعمتیں دی تو اس پر شکر ادا کرتا۔ یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ اب ذرا اس کی آگے ذرا اس نے جو بات کی وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس نے کہا بھئی میری بات سن، جس پر تو اکڑ رہا ہے نا، نخرہ دکھا رہا ہے، فعسى ربی، میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریب میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، تجھ سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے۔ پھر کیا کرے گا؟ رب نے تجھے عطا فرما رکھا ہے، مجھے نہیں عطا فرما سکتا، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے۔ بڑے بڑے امیروں کو غریبوں کے در پہ، غریبوں کو امیروں کے در پہ لا کے کھڑا کرنا یہ تو عام ہوتا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے بادشاہ نے سوال کیا تھا، اس نے کہا رب اس وقت کیا کر رہا ہے، کوئی بندہ مجھے اس کا جواب دے، ٹھیک، رب اس وقت کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا بادشاہ اس بات کا جواب دینے کے لیے تو نیچے آ، مجھے تخت پر بٹھا، پھر جا کے جواب دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ نیچے اترا اور بچہ آ کے جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب سوال پوچھ۔ اس نے کہا وہی سوال ہے کہ رب اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا رب اس وقت تجھے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے۔ تجھے تخت سے نیچے لا کھڑا کیا ہے اور میں بچہ تھا، مجھے اس نے تخت پہ بٹھا دیا ہے، رب اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اس نے ارشاد، وہ فرمانے لگے، وہ مسلمان جو تھے، کہنے لگا میاں باغ کی آکڑ نہ دکھا، یہ تیرے پاس دو باغ کیا آ گئے ہیں، عہدہ کیا آ گیا ہے، نوکری کیا آ گئی، ہمارے پاس بھی اتنا اسکیل بڑا نہیں ہے، چودھری کی پھوکی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صاحب جی اب ریسٹ کر رہے ہیں، صاحب جی کو گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارا ایک وہ پھر رہا ہے وہ اسی قسم کا، وہ جنازہ پڑھنے گیا، وہ اپنی پراڈو سے اترا ہی نہیں ہے، اس نے صف کے اندر ہی پراڈو کھڑی کر دی ہے۔ اس نے کہا پراڈو اپنی وہ صف کے اندر ہی لے گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی چودھری کو جو ہے وہ دھوپ لگتی ہے، اندازہ کریں، یہ ابھی کی بات ہے، 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کہنے لگے کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا فرما دے. اور تیرا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے بجلی ہی گرا دے، پھر کیا کرے گا؟ اسے تباہ کرنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ چھوٹی سی سونامڑی آئی تھی، ٹھیک ہے، آدھی دنیا تباہ کر کے رکھ دی ہے. آیا تھا نا 2004-05 کے اندر زلزلے آئے، اپنا پانی آیا تھا. اب دیکھیں چھوٹے سے سیلاب آ رہے ہیں، چھوٹے سے سیلاب ہیں، اس کو آپ تو بڑا تو سمندر تو ابھی وہ تو پڑا ہوا ہے وہاں پہ، خاموش پڑا ہوا ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں جو وہاں کھلے ہیں. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کہیں سے پانی رکنے پہ نہیں آ رہا ہے، اور اب تک پانی کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں بیچارہ، پتہ نہیں کب تک وہ پانی خشک ہوگا اور لوگ جا کے دوبارہ جا کے آباد ہوں گے. تو یہ تو اس کے جھٹکے بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے. حالانکہ قرآن مجید نے جو بڑا جھٹکا کہا ہے نا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا جو قیامت کا جو جھٹکا ہوگا نا، وہ کوئی چھوٹا موٹا جھٹکا نہیں، وہ تو بہت بڑا جھٹکا ہوگا. واخرجت الارض اثقالها، کتنا بڑا جھٹکا ہوگا. میں زمین کے اندر جو کچھ بھی پڑا ہے سارا نکال کے جناب اللہ باہر رکھ دے، لے جسے ضرورت اٹھا کے لے جائے. اٹھانے والا ہوگا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب تو مرتے رہے جناب اللہ، کہیں تھوڑا سا جناب اللہ نکل آئے صحیح کہیں سے کچھ خزانہ خزانہ. میں واخرجت الارض اثقالها، سارا کچھ زمین نکال کے باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور انسان یہی کہتا پھر رہا ہوگا ما لها، اسے کیا ہو گیا، یہ تو سارا کچھ نکال کے باہر لے آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا بھائی باغوں پر نہ اترا. ہاں، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ رب آسمان سے کوئی عذاب بھیجے، بجلی گرا دے. ٹھیک ہے، کیا کر لے گا تو؟ تیرا باغ ہی جلا کے رکھ دے، پھر کیا کرے گا؟ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، فرمایا کہ وہ تیرے بجلی گرائے اور ہو سکتا ہے چٹیل میدان ہی بنا کے رکھ دے، پھر کیا کرے گا؟ جس باغوں پر، جس انگوروں پر تو اترا رہا ہے. اور او یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، آسمان سے عذاب نہ آئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جس نہروں پر تو اترا رہا ہے کہ جناب اللہ نہریں باغ کے اندر سے نکل رہی ہیں اور باغ کو سیراب کرتی رہتی ہے. او یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، فرمایا کہ اگر اس نے اپنے پانی کو ہی زمین کے اندر روک لیا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، کہاں سے پانی نکالتا پھرے گا؟ پھر تو ہو سکتا ہے تو ممکن ہے تو پانی نکال ہی نہ سکے، پھر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے 4 دن باغ کو پانی نہ لگا تو باغ کا کیا حال ہوگا؟ تو ممکن ہے کہ جناب اللہ یہ سارا کچھ تباہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اس مسلمان نے یہ نصیحت کی نا، سمجھایا اسے کہ بھائی یہ آکڑ والی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 بیلیں کیا لگی ہوئی ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ اللہ جانے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. فرمایا اس پر آکڑ نہ دکھا، یہ کوئی اچھی شے نہیں ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہم نے اس کے پھلوں کو گھیر لیا. دونوں کے دونوں باغوں کو عذاب نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، پھر کیا بتا، جو اس کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، جو اس کے نوکر چاکر تھے وہ بھی سارے، اور پھر جو یہ دونوں باغ تھے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، عذاب نے جب اس کو گھیر لیا، عذاب سارا آیا اور باغ دونوں تباہ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا. مند ہاتھ ایسے کر رہا ہوتا نا، کہتا اوئے ہوئے ہوئے یہ کی بڑا میرے نال. ٹھیک ہے، اور عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، فرمایا کہ جو اس پر اس نے خرچ کیا تھا، کھاد کا، سپرے کا، چلو اس در نہیں تھی لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس وقت جو بھی اس نے باغ پر خرچ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی سارا ضائع ہو گیا. اور جو انگور لگے تھے، جو اس کی جناب اللہ وہ اپنا بیلے شیلے تھی، وہ بھی ساری ختم ہو گئی. جو کھجور تھے وہ درخت بھی سارے جناب اللہ جڑ سے نکل کے باہر پھینک دیے گئے. تو وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بیلے چھتوں کے اوپر کھڑی تھی نا، ساری کی ساری چھتیں ہی نیچے گر گئی. ٹھیک ہے، لے بھائی مزے کھا لے. ٹھیک ہے، پھر اب کیا کہتا ہے، جب سارا کچھ چلا جاتا ہے نا، پھر اللہ بڑا یاد آتا ہے. سب سے پہلے چودھری کو جب بھی یاد آتا نا، سارا کچھ جانے کے بعد جھٹکا لگا نہیں، چودھری کو اللہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے، اب چودھری صاحب کا حال کیا تھا؟ کہتے ہیں وَيَقُولُ، کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. سٹ لگی نا تو رب بھی یاد آ گیا. ٹھیک ہے، جب تک باغ تھا تب آکڑ دکھا رہا، تب کہتا تھا، کیا کہتا تھا پیچھے، کہ مجھے تو نہیں لگتا یہ باغ خراب ہوگا، ما ظن الساعۃ قائمۃ، مجھے تو نہیں لگتا کبھی قیامت آئے گی. جب سارا کچھ جاتا رہا، اب ویلا ہو گیا، کنگلا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب اسے رب یاد آنے لگا. پھر کیا کہتا، کہتا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، فرمایا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. ٹھیک ہے، تو رب نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فرمایا اب کوئی جماعت اس کے پاس نہیں تھی جو اللہ کے سوا کسی کوئی اس کی مدد کر سکتا. کون کرے؟ ہے نا، مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب،
اور کہتے میاں محمد بخش کہتے تھے کہتے کہ رب کی بارگاہ میں بس توبہ ہی کر، مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب ہوں، متا کوئی گل اولی نکلے تو رد ہو جائے اس باب ہوں۔ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہی منہ سے نکل جائے، رب رد ہی کر کے رکھ دے، جا سارا کوئی لے جا۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ منہ سے بات ہی نکلنی ہے نا۔ اب دیکھیں نا شیطان کا بیڑا غرق منہ سے ہی ہوا ہے اور کس سے ہوا ہے؟ جب اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا نا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں تو اس سے اچھا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ تو کنجرا تجھے اس سے کیا لگے کہ تو کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں سے پیدا نہیں ہوا، تو آگے سے دلیل دے رہا ہے جی میں تو آگ سے پیدا ہوا، تو چھوڑ اس بات کو، جب رب نے کہہ دے سجدہ کر تو کر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم تکن لہ فئۃ، اب کوئی جماعت اس کے پاس نہیں تھی، کس بات کے لیے؟ ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی۔ کون مدد کرے؟ کوئی جماعت ہے جو اب بیلوں کو دوبارہ کھڑی کر سکتی، یا اسے دوبارہ اسے جناب وہ باغ شو بنا کے دکھا دیتی؟ چکر ہی کوئی نہیں تھا۔ فرعون کے پاس نا بندے آ گئے، کہنے لگے بارش ختم ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور ہم بھی تجھے مانی بیٹھے ہیں، تو تیری مہربانی بارش برسا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس نے کہا کل آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ کل آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قوم واپس چلی گئی، رات کو سو گئے، اب سارے سوئے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نا جنگل کی طرف نکل گیا۔ آگے جا کے جناب اکیلے تھا، اور اکیلے جا کے اس نے جب دیکھا نا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے اپنا تاج شاج اتار کے لباس سارا اتار کے نا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو سچا ہے نا۔ کہتے میں نے بھی پتا ہے کہ میرے پلے کھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب لوگ مجھے خدا بنائی کھڑے ہیں، تو تیری مہربانی میری لاج بھی رکھ دے، کرم فرما، کل بارش عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ میں جھوٹا ہوں مجھے پتا ہے، تو سچا ہے نا۔ لوگ مجھ سے مانگنے آتے، میں تجھ سے مانگنے آ گیا ہوں، تو سچا ہے، تو کرم فرما دے، چلو میں تو جھوٹا ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے سویرے بارش آ گئی تھی، اور رب جھوٹے کو بھی جو ہے اس کی دعا بھی، ہماری قوم روتی پھرتی ہے ساری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اور رب نے اپنے دشمن کی دعا کو رد نہیں کیا، تیری دعا کیسے رد کر دے گا یار؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مطلب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے گھر تباہ کر دیے نا، تو فرعون کا جو مال تھا نا وہ بیچارہ آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں لیکن سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک تو نہیں لیکن میرا خیال ہے ہمارے بزرگ یہ بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس رب سے پوچھا گیا پروردگار سارے تباہ کر دیے، فرعون جو تیرا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے اس کا مال ہی بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو غیب سے واضح فرمایا کہ اس نے ہمارے اپنے مال کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رکھا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کھاتے تو وہ بھی مان جاتا تھا۔ ابو جہل سے پوچھا گیا نا بھائی کنجرا تو اپنے آپ کو سیاڑوں کا ابا کہتا ہے، دناؤں کا بھی باپ تو اپنے آپ کو کہتا ہے، تو ایڈا سیاڑا بندہ ہے، سارے مکے والے تجھے جناب ابو الحکم کہتے ہیں، بڑا سیاڑا بندہ ہے، تو اتنا سیاڑا بندہ تجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے کہ جھوٹے ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں، جو اندر والی بات ہے وہ اگر بتاتا ہوں تو بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے کیا؟ یہ اکیلے بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھی بات سیدھی سی ہے، ٹھیک ہے، ہم خاندان قریش میں تھے، ٹھیک ہے، جو خاندان بنو ہاشم ہے انہوں نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی ہے، اب انہوں نے بھی جناب اللہ قربانیاں کی، ہم نے بھی قربانیاں کی، انہوں نے بھی کعبے کے متولی ہونے کا، انتظامیہ ہونے کا دعویٰ کیا، ہم نے بھی دعویٰ کیا، انہوں نے بھی پانی پلایا حاجیوں کو، ہم نے بھی پانی پلایا، سارے کچھ ہم کرتے رہے۔ اب خاندان بنو ہاشم والوں کے شخص میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب ہم اپنے خاندان میں کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا یہ بتا سچا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم سچا ہے، پر مانتے ہیں تو نک جاتا ہے، مانتے ہیں تو یہ یہودیوں کا بیڑا کر کے نک سے ہی تو ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سالوں سال صدیاں بلکہ گزر گئی، یہ حضور کا انتظار کرتے رہے، یہی لوگ سب کو بتانے والے۔ مدینے پاک کے اندر کون تھا جو حضور کے بارے میں جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ مدینے میں اگر کسی نے حضور کے بارے میں بتایا تو ان یہودیوں نے تو بتایا، یہی سب سے پہلے بات تھے، یہی اپنا اوس اور خزرج کو تڑیا لگایا کرتے تھے، ارے بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، آخری نبی آنے والا ہے، جیسے وہ ہمارے اندر آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر جناب تمہیں قتل کر کے فارغ کر دیں گے۔ سب کو بتانے والے بھی یہی، لیکن پیڑ کیا ہوئی کہ ہاں ساڑی برادری کیوں نہیں آیا، یہ پیڑ کھا گئی ان کو، لک دے ڈوبا، ٹھیک ہے جی، تو ناک بچاتے بچاتے ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اس کے پاس جب باغ برباد ہو گیا،
اب اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی ایسی لشکر نہیں تھا، کوئی ایسا جناب اللہ اس کے پاس نہیں، فوج نہیں تھی جو اس کے جناب اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی. وما کان منتصرا، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ جناب وہ اللہ کے مقابلے میں آ سکتا. کیسے اللہ کے مقابلے میں آئے یار؟ کوئی کتنی بڑی فوج لے کے آئے گا؟ ٹھیک ہے، نمرود نکلا تھا فوج لے کے، کیا ہوا ہے؟ ایک مچھر بھیجا وہ بھی صحیح سلامت نہیں. ٹھیک ہے، مچھر بھی جو آیا وہ بھی صحیح سلامت کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ معذور ہے. ٹھیک ہے، اب اپنا ہی بندہ کھڑا کیا ہوا ہے پیسے پہ، نوکری پہ جناب والا بندہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ مہینے کی تنخواہ پہ بندہ کھڑا کر کے اس نے لطر کھائے ہیں. آپ کو پتا ہے کیسے مرا یہ نمرود؟ اس نے مہینے پر بندہ کھڑا کیا ہوا تھا، بھی تیرا کام ہے بھی مجھے لطر مارنے ہیں تمہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مارتا رہا، آخر بندہ تھک جاتا ہے مار کے بھی. اس نے کہا تیرا کھانا خراب ہو جائے. اب مچھر بھی کتنا سیانا تھا کیونکہ رب کا جو بھیجا ہوا تھا نا. جب وہ پولا مارتا، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا. ٹھیک ہے، وہ ادھر سے کاٹ کے ادھر آ جاتا دماغ کے اندر، ادھر سے کاٹتا تو ادھر آ جاتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جب بندہ مارنے والا تھا نا پیسے لے کر، دیکھو کیسی بات ہے، دماغ بھی اپنا، پولا بھی اپنا، بندہ بھی اپنا، تنخواہ بھی اپنے، لطر خود کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، رب جب مارتا ہے اپنے دشمن کو پھر ایسے ہی مارتا ہے. اس نے پھر ایک ہی ٹکا کے جو مارا نا وہیں پہ بھیجا نکال کے رکھ دیا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہنالکا، فرمایا یہی سچی بات ہے بھائی، یہیں سے پتہ چلتا ہے الولایۃ للہ الحق. سچی بات اور سچے معاملات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وہ خیر و ثواب و خیر و عقبا، فرمایا کہ وہ سب سے اچھا ثواب عطا فرما دے اور سب سے اچھا ٹھکانہ عطا فرما دے، انجام اچھا عطا فرما دے. فرمایا یہ سارا کا سارا ثواب بھی اسی کے پاس ہے، اچھا انجام بھی اسی کے پاس ہے. دیکھو نا، چاہے تو کافر کو ہدایت عطا فرما دے، چاہے تو جناب اللہ غریب کو امیر کر دے، امیر کو غریب کر دے. تو اس واقعے کے اندر یہ نصیحت ہے کہ پیسے پر بندہ نہ اترائے، عہدے پر، اپنے مال پر، اپنے اسباب پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جناب صبح ہو شام ہو ہی نہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.